اب جو ٹاپک ہے وہ ہے constitutional and political status of Gilgit-Baltistan. The constitutional and political status of Gilgit-Baltistan remains unique, debated and tied to the border Kashmir dispute. گلگت-بلتستان کی آئینی اور سیاسی حیثیت منفرد، زیر بحث اور وسیع تر کشمیر کے تنازع سے جڑی ہوئی ہے. It is an autonomous administrative region rather than a formal constitutional province of Pakistan. یہ پاکستان کا باقاعدہ آئینی صوبہ نہیں بلکہ ایک خود مختار انتظامی خطہ ہے. Key aspects of this topic for a BS Pakistan Studies covers include the historical background, current governance framework and core constitutional debates. BS پاکستان اسٹڈیز کے نصاب میں اس موضوع کے اہم پہلوؤں میں تاریخی پس منظر، موجودہ حکومتی ڈھانچہ اور بنیادی آئینی مباحث شامل ہیں. اب بڑھتے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں تاریخی پس منظر. 1947 liberation, locals revolted against the Maharaja of Kashmir, liberated the region through the Gilgit Scouts and voluntarily acceded to Pakistan. 1947 کی آزادی مقامی لوگوں نے کشمیر کے مہاراجہ کے خلاف بغاوت کی، گلگت اسکاؤٹس کے ذریعے خطے کو آزاد کرایا اور اپنی مرضی سے پاکستان سے الحاق کر لیا. کشمیر لنک، کشمیر سے تعلق. پاکستان لیٹر لنکڈ دی ٹیریٹریز فائنل اسٹیٹس فیوچر یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کنسرننگ دی اوور آل کشمیر ڈسپیوٹس. کشمیر سے تعلق. پاکستان نے بعد میں اس خطے کی حتمی حیثیت کو کشمیر کے مجموعی تنازع کے بارے میں اقوام متحدہ کی آئندہ قراردادوں سے مشروط کر دیا. ایڈمنسٹریٹو شفٹس، انتظامی تبدیلیاں. Governed initially through the Frontier Crimes Regulation (FCR) and bureaucratic control via the Ministry of Kashmir Affairs, later designated as the Northern Area in 1972. ابتدائی طور پر اس کا انتظام فرنٹیئرز کرائمز ریگولیشن اور وزارت امور کشمیر کے ذریعے بیوروکریٹک کنٹرول سے کیا گیا. 1972 میں اسے شمالی علاقہ جات کا نام دیا گیا. ایولیوشن آف گورننس ریفارمز، حکومتی اصلاحات کا ارتقاء. 1994 and 2009 orders. The legal framework order of 1994 introduced minor local representation, followed by the Gilgit-Baltistan Empowerment and Self-Governance Order of 2009, which renamed the region and established an elected legislative assembly and council. 1994 اور 2009 کے احکامات. 1994 کے قانونی فریم ورک آرڈر نے محدود مقامی نمائندگی متعارف کرائی. اس کے بعد 2009 کے گلگت بلتستان با اختیار سازی اور خود اختیاری آرڈر نے خطے کا نام تبدیل کیا اور ایک منتخب قانون ساز اسمبلی اور کونسل قائم کی. گلگت بلتستان آرڈر 2018 replaced the 2009 order, transferring more administrative and financial powers from the Federal Council to the local assembly through ultimate vote and executive authority remain with the federal government. گلگت بلتستان آرڈر 2018 اس نے 2009 کے آرڈر کی جگہ لی اور وفاقی کونسل سے مزید انتظامی اور مالی اختیارات مقامی اسمبلی کو منتقل کیے، تاہم حتمی ووٹ اور انتظامی اختیارات اب بھی وفاقی حکومت کے پاس ہیں. اب جو پوائنٹ ہے وہ ہے کی کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ایشوز. اس کا اردو زبان میں مطلب ہے اہم آئینی اور سیاسی مسائل. لیک آف پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن، پارلیمانی نمائندگی کا فقدان. The region has no representation in Pakistan Parliament, National Assembly and Senate, preventing locals from participating in national decision making. اس خطے کی پاکستان کی پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ میں کوئی نمائندگی نہیں، جس کی وجہ سے مقامی لوگ قومی فیصلہ سازی میں حصہ نہیں لے سکتے. دی کشمیر ڈائلیما، کشمیر کا مسئلہ. پاکستان's official stance maintains that integrating GB as a prominent fifth province could compromise its long-standing demand for a plebiscite under UN resolutions for all of Kashmir. پاکستان کا سرکاری موقف یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو مستقل 5واں صوبہ بنائے اور کشمیر بھر کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت استصواب رائے کے درینہ مطالبے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. Local aspirations, public and political consensus with Gilgit-Baltistan heavily favors complete integration into Pakistan as fully constitutional fifth province to secure fundamental rights, taxation, representation and access to national bodies like the National Finance Commission (NFC). مقامی خواہشات. گلگت بلتستان میں عوامی اور سیاسی اتفاق رائے، بنیادی حقوق، ٹیکس کی نمائندگی اور نیشنل فائنانس کمیشن جیسے قومی اداروں تک رسائی کے لیے اسے مکمل آئینی 5واں صوبہ بنا کر پاکستان میں مکمل انضمام کے حق میں ہے. جیو اسٹریٹجک امپورٹنس، جغرافیائی حکمت عملی اور اہمیت. The region serves as Pakistan's sole land corridor to China,
via the Karakoram Highway, increasing its economic significance under the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), and intensifying local demands for constitutional ownership and economic rights. جغرافیائی حکمت عملی اہمیت. یہ خطہ شاہراہ کراکرم کے ذریعے پاکستان کے چین سے واحد زمینی راستہ ہے. سی پیک کے تحت اس کی معاشی اہمیت بڑھ گئی ہے اور مقامی سطح پر آئینی ملکیت اور معاشی حقوق کے مطالبے میں شدت اختیار کر گئے ہیں.